اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ میرے عزیز محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ایک عظیم الشان امر اور شرعی حکم نماز کو بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر نماز کی اہمیت کو ستون کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب یہاں نماز پڑھنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے موقع نہیں ملا، بلکہ یہ بات یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ آپ اس کے گھر میں جا کے نماز پڑھیں۔ مت یہ سمجھیں کہ میں دنیا کے کاروبار میں اور دنیا کے معاملات میں لگا رہا اور مجھے موقع نہیں ملا۔ یقین جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ آپ کو اپنے گھر بلائے نماز کے لیے۔ یہ یاد رکھیں، چند روزہ زندگی ختم ہونے والی۔ آپ کی آج کی صبح کی نماز اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، موت تو آ سکتی ہے، لیکن آپ کو وہ نماز دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آپ اس کی قضا تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقت کے اندر جو نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، وہ آپ سے چھوٹ گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے نمازی جو اپنی مرضی سے نمازوں کو پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کہا گیا ہے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے تو جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، تو خوش فہمی اور شیطان کے ان چکروں میں نہ پڑیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ آپ یقین جانیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے یہ جملے بول رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر جو شخص نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یقین جانیں یہ آپ کے اپنے نفس، شیطان اور یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سب سے پہلے نماز کا سوال اور حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں اور جہاں تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بھی کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے نماز کے متعلق، اور قرآن مجید میں بھی تقریباً 700 کے لگ بھگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بیان فرمایا۔ تو آج دیکھنے میں ایسے آ رہا ہے کہ 100% مسلمانوں میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں مسجد نہیں جا رہا، تو آپ اس پر غمزدہ ہو جائیں اور اس پر سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے توفیق دیں کہ میں اس کے گھر میں جا کے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کروں، اور جو زندگی میں اس سے پہلے ہو چکا اس پر استغفار کریں۔ آپ کی زندگی کی ایک نماز بھی آپ سے چھوٹ گئی، اور حدیث میں ایسا ہے کہ آپ کا پورا خاندان، آپ کا گھر، آپ کا سب کچھ آپ سے چھین لیا گیا، یعنی نقصان کے اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا اور انہی زخموں میں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو غشی طاری ہو جاتی، اور جب نماز کے لیے ان کو کہا جاتا کہ امیر المومنین نماز کا ٹائم ہے، تو فوراً اپنے آپ کو بیدار کرتے اور ہوش میں آ جاتے اور فرماتے کہ مجھے وضو کے لیے پانی دیا جائے، اور پھر وضو فرماتے، لیکن نماز ادا کرنے کا یعنی وقت یا نماز ادا کرنے کا ٹائم ہوتا تو پھر غشی طاری ہو جاتی، اور پھر فرماتے ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس شیطان کے دھوکے میں آ کر چند روزہ زندگی میں اس مبارک عبادت سے محروم ہو کر اللہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کے لیے جو آپ کی پہلے نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان پر استغفار کریں، اور ان فرائض کی کسی بھی وقت زوال کا ٹائم یا طلوع اور غروب کے ٹائم کے علاوہ موقع ملے تو اپنی پہلی نمازوں کی قضا کریں، اور وقت کی نمازیں جو آپ ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے، اور گزری ہوئی زندگی پر استغفار کیا جائے۔ نہ معلوم کہ ہمیں آنے والی ساعت اور آنے والا دن نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے تمام حضرات کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ جس عبادت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں اس میں کبھی بھی سستی نہ کریں، اور اگر سستی کریں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔